بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں، مومنین کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بیان کی ہیں، وہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مومن تو وہ ہیں جو اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے بھی نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف بھی الیک وما انزل الیک، کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یہاں پر ایک عظیم نقطہ ثابت ہو رہا ہے، ایک بہت اچھی بات یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر اور قرآن تک ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے آگے اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ الیکا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے روک دیا یہاں تک کہ اب آگے کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول و نبی تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر چیز کو۔ یعنی اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کس کو آخری رسول بنانا ہے، اور آخری رسول اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس میں قادیانیوں کا بہترین طریقے سے رد ہے۔ ہماری قادیانیوں سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ہمارے دشمنی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ بلکہ کافر کے ہمارے ہاں کئی بھائی کہتے ہیں کہ جی قادیانی مرتد ہے۔ قادیانی مرتد نہیں ہے، قادیانی کافر ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو کے پھر اسلام سے پھر جائے، اسلام سے نکل جائے، وہ مرتد ہے۔ قادیانی تو کبھی اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو خراب کیا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں کسی دوسرے شخص کو لا کے کھڑا کر دیا، وہ کیسے مسلمان ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جب 74 کے اندر جب آئین میں بھی ان کو کافر قرار دے دیا گیا، تو کیوں ہر تھوڑے عرصے کے بعد مسلمانوں کے احساسات کو ابھارا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے یہ چیزیں؟ حالانکہ جب وہ کافر قرار دے دی گئی، اور یہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ ہمارے وہ دشمن ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہیں، لیکن یہ وہ دشمن ہیں قادیانی جو منافق ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسجدوں کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پر سختی سے ان کے اوپر پابندیاں ہونی چاہیے، جس طریقے سے 1974 کے اندر آئین میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا، تو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب جو بندہ دوبارہ قادیانی ہو، یعنی وہ اسلام سے پھر رہا ہے، تو جو اسلام میں سزا ہے مرتد کی قتل، تو اس طریقے سے جو بندہ قادیانی ہو، یعنی اسلام چھوڑ کے قادیانیت میں جا رہا ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تب قادیانیوں کا قلع کما ہوگا۔ اور یہی قادیانی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ آج بھی کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے، ان کا جو بھی ہیڈ کوارٹر ہے کوئی کسی اسلامی کنٹری میں نہیں ہے، یہ آج بھی اسی یہودیوں اور عیسائیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کھا رہے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں سے مدد لے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ دوسرا، کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف تعاقب کے لیے ایک لشکر جرار کو بھیجا تھا؟ اس لیے کہ کیا وہ شخص نہیں کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ وہ بھی تو مانتا تھا، اس کے ماننے والے بھی کہتے تھے ٹھیک ہے محمد بھی اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ پھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا ایک لشکر جرار اس کے خلاف بھیجا، جس نے یمامہ میں جا کے اس کو قتل کیا، مارا گیا، اس لیے کہ جو شخص بھی حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے قادیانی ہر تھوڑے عرصے کے بعد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، تو ان کو لگام دیا جائے، مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلنے کی بجائے ان کو پکڑا جائے اور ان پر پابندیاں لگائی جائیں کہ یہ تو اتنے آزاد ہیں کہ ان میں سے چھوٹا سا بھی کوئی قادیانیوں کا پٹھو یہاں سے نکل کے جا کے ٹرمپ کے پاس جا کے اپنے باپ کے پاس جا کے شکایتیں کرتا ہے،
جو حضور کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے، ظاہر ہے اب وہ جا کے ان کو اللہ کے یہاں پناہ نہیں ملتی، ان کو کافروں کے پاس پناہ ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے چوکیدار ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔